اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر میں اللہ پاک زمانے یا وقت کی قسم کھاتے ہیں اور زمانے کو گواہ بناتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اچھے اعمال کیے وہ کامیاب ہو گئے اور جس نے برے اعمال کیے وہ ناکام ہو گئے۔ سورہ عصر میں وقت کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے آج ہم وقت سے متعلق بات کریں گے کہ وقت کیا چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ وقت دن اور رات کا پیمانہ ہے۔ جس طرح فاصلہ ناپنے کے لیے میٹر یا کلو میٹر یا میل ہوتا ہے، وزن کے لیے گرام یا کلو گرام ہوتا ہے، اسی طرح دن اور رات کے ناپنے کا پیمانہ وقت ہے، اور یہ انسانی زندگی کی ناپنے کے لیے بھی ایک پیمانہ ہے کہ انسان 1 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 50 سال کا ہے یا اس سے زیادہ۔ اسی وقت کی جو دائرہ ہے اسی میں ہم گھومتے ہیں، اسی میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جو سلوک ہم کرتے ہیں وہ سلوک وقت ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ وقت کو اگر ہم ضائع کریں گے تو اپنا نقصان کر لیں گے، اور اگر وقت سے فائدہ اٹھائیں گے تو اپنا فائدہ کریں گے۔ زندگی اور وقت میں ایک بہت اہم ربط ہے۔ ہم ایک خاص زمانے میں پیدا ہوتے، زندہ رہتے اور اس میں فنا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل گاڑیوں کا، موبائل کا، کمپیوٹر کا دور ہے۔ اس سے پہلے جو دور تھے اس میں یہ چیزیں نہیں تھی، اس میں لوگ گھوڑوں پر سواریاں کرتے تھے، وہ ایک اور دور تھا، ایک اور وقت تھا، یہ ایک دوسرا وقت ہے۔ ہر بندہ اپنی ہی وقت میں رہتا ہے، کوئی دوسرے کے وقت میں نہیں جا سکتا۔ ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وقت ہمیں ایک موقع دیتی ہے، ہم چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اگر چاہے تو وہ ضائع کر سکتے ہیں، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ جو ہم نے کیا سو کیا، ایک نہ ایک دن وقت میں ختم ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس بات کا احساس جتنا ہم میں زیادہ ہوگا اتنا ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ اگر ہمیں احساس ہو کہ ہمیں حساب دینا ہے اور ہمارا احتساب ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اچھی زندگی گزارے اور اچھے اعمال کریں۔ ہمیں ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، ایک دفعہ ہم اس دنیا سے گزر سکتے ہیں، دوبارہ کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دوسروں کو مدد کریں، جو ہماری انسانیت ہے ہم ان کی خدمت کریں۔ جو کچھ ہم نے کرنا ہو، کوئی اچھائی کرنا ہو تو اسے فوراً کرے، اسے کل پر نہ چھوڑے، کیونکہ ایک دفعہ وقت جب گزر جاتا ہے تو واپس کبھی نہیں آتا۔ وقت کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بہت جلدی گزر جاتا ہے، اور جب یہ ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو نہ تو اس کا کوئی مداوع کیا جا سکتا ہے نہ اس کو واپس بلایا جا سکتا ہے۔ جیسے دریا میں پانی بہتا ہے اور وہ بہتا رہتا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں وہ پانی ہمارے سامنے چلتا رہتا ہے، وہ پانی ایک دفعہ جب گزر جاتا ہے تو اس وقت پھر واپس نہیں آتا۔ اسی طرح وقت ہے، یہ گزر جاتا ہے، تیرتا رہتا ہے، ہمارے اس پر کوئی قابو نہیں ہوتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مفت میں ملتا ہے، اس کے ہم کوئی پیسے نہیں دیتے، اس کا یہ بیش بہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ کسی سے پیسوں کے ذریعے وقت نہیں لے سکتے، کسی کو پیسے دے کہ آپ اپنی زندگی کے 1 سال مجھے دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم وقت کے مالک تو ہوتے ہیں لیکن اس پر ہمارا قابو نہیں ہوتا، ہم صرف اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، کسی اور کو نہیں دے سکتے، یہ ہمیشہ ہم اپنے پاس بھی نہیں رہ سکتے، ہم اس کو صرف خرچ کر سکتے ہیں، اور جب ہم خرچ کریں تو واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ اس کی خصوصیات ہے کہ یہ ایک انمول تحفہ ہے، جب ایک دفعہ گزر جاتا ہے تو پھر نہیں ملتا۔ اگر ہم اسے ضائع کریں تو ضائع ہو جائے گا، ہم اس کا استعمال کریں تو استعمال ہو جائے گا لیکن واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا میں جتنی ترقی، جو نعمتیں ہیں وہ اس وقت کے ساتھ منسلک ہے۔
اور اس لیے قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کو ہم سال سے، مہینوں سے، ہفتوں سے اور دنوں سے ناپتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اہمیت ہے۔ ایک سال کی اہمیت اس بچے سے، اس طالب علم سے پوچھے جس کا ایک سال ضائع ہو گیا اور وہ فیل ہوا ہو۔ اگر ایک مہینے کی قیمت کا پوچھنا ہو تو یہ اس بچے کے پیدائش سے دیکھے کہ اگر وہ ایک مہینہ پہلے پیدا ہو تو جو بیماریاں ہوتی ہیں، والدہ کو جو مسئلے ہوتے ہیں، وہ ایک مہینے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے وہ اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہفتے کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اس اخبار والی سے پوچھا جا سکتا ہے جو ہفتہ وار اخبار چھاپتا ہے اور پورا ہفتہ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہفتہ اس میں مس ہو جائے تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے، جو تکلیف اس کو ہوتی ہے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ کتنا اہم ہے۔ اور اگر اس کو دنوں میں ناپے تو ایک دن کی اہمیت اس مزدور سے پوچھا جا سکتا ہے جس کو دیہڑی نہ ملے اور اس کا ایک دن ضائع ہو جائے اور اس قابل نہ ہو کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اگر ایک منٹ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اس بندے سے پوچھا جا سکتا ہے جو جہاز میں جا رہا ہو یا ٹرین میں جا رہا ہو اور ایک منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹرین یا بس یا جہاز مس ہو جائے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک منٹ کتنا اہم تھا۔ اور اگر سیکنڈ کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اس بندے سے پوچھا جا سکتا ہے جو ایک سیکنڈ کے اندازے سے لیٹ ہو جاتا ہے یا پہلے پہنچ جاتا ہے اور کسی حادثے یا دھماکے سے بچ جاتا ہے، یا جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک سیکنڈ لیٹ ہونے کی وجہ سے جہاز میں نہیں چڑھ سکتا اور بچ جاتا ہے۔ اس وقت ایک سیکنڈ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی نیچے چلی جائے ملی سیکنڈ، تو ملی سیکنڈ کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب اولمپکس میں دوڑ کا مقابلہ ہو اور ایک کھلاڑی جیت جاتے ہے، دوسرا ہار جاتے ہے، اور اس میں جو ان کی فرق ہوتا ہے ان کی دوڑ میں وہ ایک ملی سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ ایک ملی سیکنڈ کے وقت میں ایک بندہ ہار جاتا ہے اور ایک بندہ جیت جاتا ہے۔ وقت ایک انمول تحفہ ہے۔ گزشتہ کل ایک تاریخ ہے، آنے والے کل کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی موجودہ حالت پر توجہ دینی چاہیے، اس کا مزید فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو گزر گیا اس پر کوئی ملال نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو بندہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مستقبل کی فکر کرنی چاہیے لیکن زیادہ فکر موجودہ حالت کی کرنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنے وقت کی قدر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔